السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ قولو کہہ دیجئے یا کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ اتارا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتی النبیون عنایت کیا گیا دوسرے انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بین درمیان احد کسی کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے، مسلمون فرمان بردار ہیں، اس کے آگے ہی سر جھکانے والے ہیں۔ یہ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جو آیت نمبر 136 تھی۔ اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ پچھلی آیت میں حضور علیہ السلام سے جواب دلوایا گیا تھا، اب اس کی تفصیل کے ساتھ جو ہے مسلمانوں سے جواب دلوایا جا رہا ہے، اسی لیے وہاں کل تھا اور یہاں پہ قولو فرمایا گیا ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت کی گویا تفسیر ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس پیروی کے معنی یہ ہیں کہ سب پیغمبروں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ تم نے یہودیت اور عیسائیت کو دائرہ ہدایت سے خارج کر دیا ہے، اب دونوں کو اشارتاً مشرک کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ تم شریعت موسوی اور عیسوی کے منکر ہو، لہذا تم کافر ہو۔ تو اس آیت میں جواب دیا گیا کہ ہم ان کے اصلی دین کے منکر نہیں، اس کو حق جانتے اور مانتے ہیں، تمہاری ایجادات کے منکر ہیں اور اسی کو ہم شرک بھی کہتے ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تم تو اپنے پیغمبروں کی قومیت کے لحاظ سے مانتے ہو کہ وہ اسرائیلی تھے اور غیر اسرائیلی پیغمبروں کا انکار کرتے ہو، لہذا تمہارے ایمان میں نفسانیت کو دخل ہے۔ ہم جس پیغمبر کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور صاحب معجزات ہیں، خواہ اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی ہوں یا کوئی اور، لہذا یہ ماننا ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ماننا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کو وہ اصول بتائے جا رہے ہیں جن پر چل کر ہدایت مل سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو تم کہو آمنا باللہ وما انزل علینا، یعنی ہم پر اللہ یا ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اس نے ہماری طرف قرآن و سنت کا پیغام بھیجا اتارا اس پر ہم ایمان لائے، لہٰذا پہلی آسمانی کتابوں کی جو چیز ان کے موافق ہوگی وہ ہم مان لیں گے اور جو مخالف ہوگی وہ نہیں مانیں گے، اور یہ ایک عادلانہ موقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اہل کتاب اپنی کتاب کا ترجمہ عبرانی سے عربی میں کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لکھ بھی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بخاری شریف میں موجود ہے کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر جو اس نے ہم پر اتارا اس پر ایمان لائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو کہو ہم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اترنے والے کلام الہی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، چونکہ یہ بھی انبیاء یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ سب کے آباء و اجداد ہیں، اس لیے خصوصاً ان کا نام لے لے کر ان پر نازل شدہ وحی پر ایمان کا حکم دیا گیا تاکہ ان فرقوں کو ہدایت کی طرف رغبت ہو، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر کے یہود کا رد کیا گیا کہ یہود صرف اس لیے ان کی نبوت سے منکر ہیں کہ ان کی نسل میں حضور علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا گیا یا ان کی نسل میں حضور علیہ السلام کیوں مبعوث ہوئے ہیں۔ گویا یہ ان کے اللہ کے ساتھ ایک لڑائی اور جھگڑا ہے۔ آگے یہاں پہ فرمایا والاسباطی، یہ سبت کی جمع ہے، اور یعنی اے مومنو تم کہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو ہیں، اور جس کا مطلب ہوتا ہے سبت کا مطلب ہوتا ہے نسل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری نسل، تو آپ کے 12 بیٹوں سے جو 12 نسلیں چلیں ان میں جس قدر بھی انبیاء آئے ہم سب ان انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے مقامات اور معجزات کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اگر یہود میں ذرا بھی انصاف ہوتا تو وہ قرآن کی اس ناصحانہ اور عادلانہ دعوت پر غور کرتے اور ایمان کی راہ اپناتے، مگر ان کے نصیب میں ایمان نہ تھا۔ اب آگے فرمایا کہ اے مومنو تم کہو ہم ان کتابوں اور معجزات و کمالات پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اس میں یہود و نصارہ کو نہایت حکیمانہ دعوت حق ہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تو تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم تو کسی مذہبی تعصب کا شکار نہیں ہیں، تم کیوں اس میں گرفتار ہو؟ اور صرف موسیٰ و عیسیٰ ہی نہیں، ہم تو سب انبیاء کرام کو جو کچھ اللہ نے کلام و مقام دیا ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، جیسے یہود و نصارہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، مگر کوئی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ہر نبی کی نبوت اور اس پر اترنے والی وحی پر ایمان نہ لائے۔ اب یہاں پہ تفریق کی بھی 3 صورتیں ہیں، نبیوں میں فرق کے بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ ایک ہے جیسے یہود کا طریقہ تھا، اور ان کی نبوتوں میں فرق کے بعض کو اصل نبی مانے اور بعض کو جو ہے وہ اصل نبی نہ مانے، تو یہ دونوں تفریقیں جو ہیں یہ کفر ہے۔ اور تیسری تفریق، ہاں ان کے مراتب میں فرق کرنا، یہ تفریق رکن ایمانی ہے، جیسے رب قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے سارے قرآن پر جو ہے ایمان ہے ہمارا مگر بعض آیتیں جو ہے وہ بعض سے افضل ہیں، اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے لیکن جو ہمارے نبی ہیں نبی آخر الزمان وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ سارا قبلہ جو ہے یا سارا کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے مگر رکن اسود اور رکن ایمانی جو ہے رکن جو یمانی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس طرح سارا ماہ رمضان جو ہے اس پر ہمارا اعتقاد ہے مگر جو شب قدر ہے وہ باقی اوقات سے جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر جیسے ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں فرق نہیں کرتے، ایسے ہی ہم اولیاء اللہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، فرق نہیں کرتے، اگرچہ ان کے فرق کے مراتب کے قائل ہیں۔ غرض یہ کہ لا نفرق میں بہت بڑی ایک وسعت ہے۔ اور یہاں پہ آگے جو فرمایا وما اوتی النبیون من ربہم، تو یہاں پہ شیعہ فرقوں کی تیار کردہ امامت منسوسہ کا بھی رد ہے۔
تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں میں سے صرف انبیاء ہی وہ نفوس قدسیہ اور پاک ہیں جن پہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ مقام صرف انبیاء کرام ہی کا ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی کی نبوت سے انکار کرے تو وہ کافر ہے اور قطعی جہنمی ہے۔ لیکن شیعہ فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 12 امام بنائے ہیں، ان کا درجہ انبیاء والا بلکہ ان سے بھی بہت بلند ہے۔ جو شخص کسی امام کی امامت نہ مانے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے سب انبیاء کی نبوت سے انکار کر دیا۔ یہ شیعہ لوگ اپنے بہار الانوار کتاب جلد 33 میں لکھتے ہیں۔ بلکہ شیعہ فرقہ غلو کی انتہا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام دنیا میں 12 اماموں کی امامت کے اعلان کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ یاد رکھیں یہ جو شیعہ کا 12 اماموں کے بارے میں عقیدہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ ان تمام کو اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان پہ ایمان لانا جس طرح انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی اس طرح، اور جس طرح وہ ہم انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں وہ اماموں کے بارے میں بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو یہاں قرآن میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ وما اوتی الائمہ من ربہم، کہ جو اماموں کو دیا گیا رب کی طرف سے، یعنی ہم پر اس عظمت کو بھی مانتے ہیں جو ائمہ کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سارے قرآن میں ایسا کہیں فرمایا گیا ہے؟ اگر آپ تلاش کریں تو کہیں نہیں ملے گا۔ تو ممکن ہے اس قرآن میں ہو جو ان کے بقول امام مہدی کے پاس موجود ہے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، تاہم جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس میں تو ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام پر ہی ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور قول آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، وہ ہے مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، اس تعصب کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، ان انبیاء کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم پر ایمان نہ لائیں بلکہ طرح طرح کی شرانگیزیوں سے اذیت پہنچائیں، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانے والے ہو، سر افگندہ ہو۔ تو پتہ چلا ہم نہ کسی تعصب کا شکار ہوں گے اور نہ ہی کسی تنگ نظری کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ اعلان ہو گیا کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں، سارے عیسائی جمع ہو جائیں، سارے یہودی جمع ہو جائیں، تینوں کو حکم دیا گیا کہ تینوں میں سے کوئی ایک بڑا عالم آئے، لوگوں کو جو ہے یہ بات ثابت کر کے دے کہ کون جنتی ہے، جنت میں کون جائے گا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، پھر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم، انہوں نے تقریر شروع کر دی۔ اب عیسائیوں کا جب یہودیوں کا ایک عالم آیا تو اس نے اعلان شروع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی قطعی جنتی ہیں اور ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور مسلمان اور عیسائی جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ عیسائی عالم جب آیا اس نے بڑی دلیلیں دیں، ہفتہ دو دلیلیں دیتے رہا جس طرح یہودی عالم دیتا رہا۔ اس نے کہا کہ یہودی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم صرف عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ ہم جو یہودی ہیں عیسائی ہیں وہی صرف، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ اب جب مسلمان عالم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اگر یہودی سچے ہیں تو ہم بھی یہودیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم بھی ان کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، اگر عیسائی سچے ہیں اور وہ جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم بھی ان کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور رہی بات ہماری، اگر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور سچے ہیں یقیناً، اور
اگر ہم جنت میں گئے تو ہم پھر اکیلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم سب کے نبی کو مانتے ہیں۔ اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، عیسائی گئے تو ہم بھی جائیں گے، لیکن اگر صرف مسلمان جنت میں گئے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے خطاب سنا تو کافی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں چند فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلا یہ کہ رب کا ماننا آسمانی کتب کے ماننے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ سارے پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے کی اصل ہے۔ یعنی ایمان باللہ کو ساری کتابوں کے ماننے سے پہلے بھی بیان کیا گیا، اگر کتابیں نہ بھی اترتی تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا، پیغمبر نہ بھی آتے تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا علماء فرماتے ہیں ضروری تھا۔ لوگ اپنی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تلاش کرتے، اس کی معرفت حاصل کرتے۔ دوسرا فائدہ، جیسے 100 کے عدد میں ساری اکائیاں اور دہائیاں داخل ہیں، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان میں سارے انبیاء کی پہچان اور قرآنی عرفان میں ساری کتابوں کا عرفان شامل ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ما انزل الینا فرمایا گیا، اور پھر کچھ تفصیل، اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سارے پیغمبروں اور سارے اولیاء کی زیارت ہے، اور مدینہ منورہ کی زیارت جو ہے وہ سارے آستانوں کی زیارت ہے۔ اور تیسرا فائدہ، ضروری ہے کہ ایمان میں پیغمبروں کی تعداد کا لحاظ نہ کرے، بلکہ اجمالاً سارے پیغمبروں کو مانے، کیونکہ ان کی صحیح تعداد ہم کو یقین سے معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں اخیر میں سارے پیغمبروں کا اجمالی ذکر بھی کیا گیا۔ اور چوتھا فائدہ، جس طرح ایمان لانے میں پیغمبروں میں فرق نہیں، ایسے ہی ان کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بعض کو نبوت اصلی ہو اور بعض کی عارضی، جیسے کہ اصلی حاکم کی غیر موجودگی میں دوسرا عارضی حاکم یا اس کا نائب جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، چند روز کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے پیغمبر اصلی ہی نبی ہیں، اور کوئی نبی جو ہے وہ ان کا نائب نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ سب کی نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جو ہے، مگر سارے نبیوں کی نبوت جو ہے وہ اصل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔